बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सिटीज़न न्यूज़ चैनल। और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ना तो हम एंकर हैं, ना हमारा किसी न्यूज़ चैनल से कोई ताल्लुक़ है और ना हमारा किसी कोई सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ है। हमें हमारे एक मसले ने, जो कि हम पहले भी छोटे छोटे क्लिप्स के अंदर बता चुके हैं, कि जो अर्रहमान गार्डन फ़ेज़ 4 जलो पार्क लाहौर में एक गुज़िश्ता 5 साल से एक कब्ज़ा माफिया का मसला चल रहा है, जिसमें 100 से ज़ायद मुतासरीन वो ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं इदारों के अंदर। अब ये सिलसिला जिस तरह से शुरू होता है कि ये फ्रॉड कैसे किया जाता है और किस तरह के लोग इसमें एक टीम की तरह काम करते हैं और लोगों की आंखों में जो है और इदारों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं। तो इस हाउसिंग स्कीम में अर्रहमान गार्डन फ़ेज़ 4 जलो पार्क लाहौर में आज से तकरीबन 5 साल कबल 143 कनाल का रकबा अहमद ब्लॉक के नाम से शामिल किया गया। अब इसमें जाहिर है कि 143 कनाल का एक अच्छा खासा रकबा है और जो इस हाउसिंग स्कीम के बिल्कुल फ्रंट पे है, यानी कि बिल्कुल कनार रोड के साथ है, ये बिल्कुल फ्रंट पे है। तो आज से तकरीबन 5 साल कबल मोहम्मद तैयब, जो कि इस वक्त जमजम सिटी को भी चला रहा है, उसने इस 143 कनाल के रकबे को अहमद ब्लॉक के नाम से अर्रहमान गार्डन फ़ेज़ 4 जलो पार्क लाहौर में शामिल किया और इस रकबा पर प्लॉट्स की कटिंग करवाई। जाहिर है कि उससे पहले प्लान होता है आपका, आपने कौन सी जगह पे 8 मरला प्लॉट की कटिंग करनी है, कहाँ पे आपने 5 की करनी है, कहाँ पे आपने 3 मरला की करनी है, तो यानी कि एक प्लान होता है। तो उसके मुताबिक ये मोहम्मद तैयब 143 कनाल के रकबा पर अहमद ब्लॉक में प्लॉट्स की कटिंग करवाता है, सड़कों की कटिंग करवाता है और उसके बाद ये अकेले ही जो हाउसिंग स्कीम के जो ओनर्स होते हैं, जो मालिक होते हैं, वो अकेले ये सारा जो है वो ये सिस्टम नहीं चलाते। इन फ्रॉड्स के अंदर उनके साथ कनेक्टेड जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, जो एस्टेट एजेंसीज होती हैं, उनके ज़रिए एडवर्टाइजमेंट की जाती है। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ कि मोहम्मद तैयब ने 143 कनाल के रकबे पर प्लॉट्स की कटिंग करवाई, सड़कों की कटिंग करवाई, हत्ता के कुछ मकामात पे सीवरेज के पाइप वगैरह भी डले। दैट इज़ ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। जाहिर है कि 143 कनाल के रकबा पर जब प्लॉट्स की कटिंग होती है, सड़कों की कटिंग होती है, सीवरेज का निज़ाम बिछाया जाता है, तो उस पर टाइम लगता है, एक वक्त लगता है। उसके बाद अपने ही साथ कनेक्टेड प्रॉपर्टी डीलर्स के ज़रिए मोहम्मद तैयब शहरियों में बहुत से प्लॉट्स फ़रोख्त करता है और एक अच्छी खासी रकम इकट्ठी कर लेता है। और जाहिर है कि इस सारे प्रोसेस के अंदर प्लॉट्स की कटिंग से लेकर सड़कों की कटिंग, सीवरेज के निज़ाम और शहरियों में प्लॉट्स फ़रोख्त करने में तकरीबन कोई 8-10 माह, 1 साल लग जाता है। उसके बाद मोहम्मद तैयब अपना ही एक साथी, जो कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है, सेठ इमरान को अर्रहमान गार्डन फ़ेज़ 4 के मेन ऑफिस में बिठा देता है और ख़ुद जो है वो ये दुनिया के सामने शो करता है कि मैंने ये हाउसिंग स्कीम इसके हवाले कर दी है, इसको बेच दी है। अब उसके बाद सेठ इमरान नामी, जो कि सज़ा याफ्ता मुजरिम है, ये अपने साथ कनेक्टेड प्रॉपर्टी डीलर्स के ज़रिए शहरियों में प्लॉट फ़रोख्त करता है, हत्ता के एक ही प्लॉट 2-2, 3-3, 4-4 शहरियों में फ़रोख्त कर देता है। और जाहिर है उसको भी ये कुछ प्लॉट्स जो हैं वो शहरियों में फ़रोख्त करने पर एक वक्त लगता है और तकरीबन इस पर अप्रॉक्सीमेटली कोई 1.5 साल का जो है वो एक वक्त लग जाता है कटिंग करवाने में, प्लॉट और 2 डिफरेंट बंदों के प्लॉट्स फ़रोख्त करने में, ये इतना वक्त लग जाता है। अब उसके बाद जाहिर है इन लोगों का एक प्लान होता है, ये टीम होती है कुछ बंदों की, कुछ कब्ज़ा माफिया के लोगों की, जो ऑर्गेनाइज तरीके से, डॉक्यूमेंट्री तरीके से शहरियों से फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं और शहरियों और इदारों की आंखों में धूल झोंकते हैं।
تو جب یہ سارا رقبہ یہ دونوں بندے بھیج دیتے ہیں، محمد طیب اور سیٹھ عمران، اور تقریباً 1 ارب 15-20 کروڑ روپیہ اکٹھا کر لیتے ہیں اور 1 انچ بھی باقی نہیں بچتا زمین کا، اس وقت پھر اچانک سے جمشید بٹ نامی سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ رقبہ تو میرا ہے، اور وہ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، ایک کاروباری بندہ ہے، اور اس کے کافی زیادہ کنیکشن جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹاپ لیول پر بھی ہیں۔ اگر ہمارے ادارے ایمانداری سے، اونیسٹی سے ان معاملات کی انویسٹیگیشن کریں، ان بندوں کی انویسٹیگیشن کریں، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کن کن گنڈوں سے کنیکٹڈ ہیں، یہ کن کن انڈر ورلڈ ڈانز جو ہیں ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور کتنے گنڈے ان کے ڈفرینٹ شہروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ جمشید بٹ نامی بندہ جب 1.5 سال اس کا جو ایک رقبہ ہو مین کنار روڈ کے اوپر 143 کنال کا، وہ 1.5 سال میں وہ کٹنگ ہو جاتی ہے، وہ 2 بندے اس کو بھیج دیتے ہیں، اور اچانک سے آتا ہے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا یہ میری جگہ ہے، جو کہ ناممکن ہے اور سراسر ایک جھوٹی بات ہے، جو کہ واضح کرتی ہے کہ یہ پلان کیا گیا ہے۔ جب وہ کٹنگ کی گئی، جب اس کے رقبہ کے اوپر سڑکوں کی پلاٹس کی کٹنگ ہوئی، اس وقت بھی تو اس کو پتہ چل سکتا تھا، اس وقت بھی تو وہ سامنے آ سکتا تھا، مگر آبجیکٹو کیا تھا، جس میں سیدھا دکھتا ہے کہ آبجیکٹو کیا تھا۔ ایک بندے کو جب وہ کٹنگ ہو گئی، ساری سیوریج سسٹم بچھ گیا، پلاٹس کی کٹنگ کر دی گئی، شہریوں میں پلاٹس فروغ کر دیے گئے، کٹنگ کے وقت اس کی زمین کے اوپر وہ کام ہوتا رہا اور اس کو پتہ نہیں چلا، وہ سامنے نہیں آیا، اور جب وہ سارا رقبہ بک گیا اور 1 ارب تقریباً کوئی 15-20 کروڑ کی رقم اکٹھی کر لی گئی، تو اس وقت اس کو یاد آتا ہے۔ تو جھوٹ بولنے میں بھی نا کچھ ایک میرے خیال میں کوئی ایک اچھا پلان ہونا چاہیے، تو جھوٹ تو خیر پکڑا جاتا ہے کیونکہ قدرت کا بھی انصاف ہے۔ تو البتہ کہنے کا مطلب کہ ایک اصل و رسوخ والا انسان جس کا اتنے زیادہ گنڈوں اور لوگوں کے ساتھ کنیکشن ہو، اس بندے کو کیسے ہو سکتا ہے پتہ نہ چلا ہو؟ اور دوسری اس میں جو لاجک ہے، جو سٹرونگ لاجک ہے، کہ جب اس کے 143 کنال کا رقبہ جو کہ مین کنار روڈ پر واقع ہے، وہ ایک سکیم میں شامل کر لیا جاتا ہے، کٹنگ ہو جاتی ہے، کٹنگ کے دوران اس کو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ اس وقت وہ خود سے سامنے نہیں آنا چاہتا، کیونکہ ان کا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ بھائی جب ہم پوری رقم 1 ارب 15-20 کروڑ اکٹھا کر لیں گے نا، اس وقت ہم جمشید بٹ کو سامنے لائیں گے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے 2 بندے طیب اور جمشید بٹ پلاٹ فروغ کرتے ہیں، 1.5 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، پھر اچانک سے جمشید بٹ کو سامنے لا کر ایک اس پورے رقبے پر احمد بلاک پر سٹے لگوا دیا جاتا ہے، اور جب لوگوں کی کنسٹرکشن اور وہ چیزیں رک جاتی ہیں، ظاہر ہے جب پلاٹس لوگ خریدتے ہیں اور جو پوری پیمنٹ کر دیتے ہیں، وہ اپنے پلاٹس پر 4 دیواریاں کرواتے ہیں، جو بھی بنیادیں وغیرہ اس کی وہ بنائی جاتی ہیں تو وہ کرتے ہیں، اور ان کو بھی بار بار گرایا جاتا ہے۔ اتنی بڑی غنڈہ گردی کہ متعلقہ ساتھ میں تھانہ بھی ہے، ہربنسپورہ سارا کچھ ہے، ادارے بھی ہیں، اس کے باوجود کس طرح کی غنڈہ گردی ہو رہی ہے لاہور کے اندر کہ لوگوں کی ہوئی اپنے پلاٹس کے اوپر 4 دیواریوں کو اور بنیادوں کو گرا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ لوگوں کے گیٹ توڑ دیے جاتے ہیں اور گیٹس چوری کر لیے جاتے ہیں، اور معزز شہریوں کو اپنے پلاٹس پر جانے سے روکا جاتا ہے، جو کہ آپ یہ ویڈیوز میں دیکھ لیں گے، یہ چھوٹے چھوٹے کلپ ساتھ چلیں گے اور آپ پکچرز میں بھی دیکھیں گے۔ تو اس طرح سے وہ شہریوں کو پلاٹس پر جانے سے روکا جاتا ہے۔ یہ سارے معاملات شروع ہوتے ہیں تو شہری جو ہے وہ تھانوں کا رخ کرتے ہیں، اور جمشید بٹ اور محمد طیب، سیٹھ عمران وغیرہ پر 50 FIRs درج ہو جاتی ہیں، مگر وہ ابھی تک آزاد گھوم رہے ہیں، کیونکہ ہمارا نظام اتنا بدبودار ہو چکا ہوا ہے کہ اس کی بدبو پورے ملک کے اندر پھیل چکی ہوئی ہے، بلکہ اس وقت تو پوری دنیا میں اویئرنیس ہو چکی ہوئی ہے کہ پاکستان میں کوئی جسٹس کا نظام نہیں ہے۔ تو میں نے یہ پہلے اس لیے واضح کر دیا کہ بھائی ہم اینکر نہیں ہیں، ہمارا کسی نیوز چینل سے تعلق نہیں ہے، نیوز چینل سے تعلق اس لیے نہیں، ہم بکے نہیں ہوئے۔ نیوز چینل تو جو پیسہ دیتا ہے، جو جس طرح کا پیپر ان کے سامنے رکھتا ہے وہی نیوز پڑھ دیتے ہیں، حق کی بات کرنے والا ان میں سے کوئی نہیں، صرف پیسہ کمانے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میں نے پہلے واضح کر دیا کہ ہمارے پیچھے کوئی ایسا نہیں ہے کوئی ہمیں پش کرے، نہ کوئی کر سکتا ہے اللہ کے سوا، ہم حق سچ کی بات کر رہے ہیں، اور اس چیز کا میں حلف لیتا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ ہم اپنے اس مسئلے کی وجہ سے سوشل میڈیا پر آئے ہیں،
اب ہم چلتے ہیں اپنی اسی بات کی طرف کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2 بندے وہ سارا رقبہ کٹنگ کروا کے بھیج دیتے ہیں، 1 ارب 15-20 کروڑ اکٹھا ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس کے جمشید بٹ کے 143 کنال کے رقبہ پر پلاٹس کی کٹنگ، سڑکوں کی کٹنگ ہوتی ہے تو اس وقت وہ اپنی نیند سے نہیں اٹھتا۔ ظاہر آبجیکٹو ہوتا ہے، جان بوجھ کے سامنے نہیں آتا کہ بھائی رقم اکٹھی کر لیں گے، اس کے بعد ہم سٹے لگوا کے لوگوں کو بلیک میل کریں گے، لوگوں کو ایک لمبے عرصے میں عدالتوں میں اور ڈیفرنٹ اداروں میں ہم پیسہ لگائیں گے، اور اپنا اصل و رسوخ جو ہے اپنی سفارشات کو استعمال کرتے ہوئے ہم لوگوں کو تھکائیں گے، اور جو لوگ تھک جائیں گے ان کو پرانی قیمت دے کے اتنی دیر میں ہم 1 ارب 15-20 کروڑ جو ہے وہ ڈیفرنٹ کاروبار میں جو ہے وہ اس کو انویسٹ کریں گے۔ اور اب تو 5 سال گزر چکے ہیں، تو اس کا مطلب انہوں نے وہ انویسٹ کر کے کوئی 10 ارب تو بنا لیا ہوگا اس کا۔ تو مینلی کہ جب کٹنگ ہوئی پلاٹس وغیرہ، جب پلاٹس کی کٹنگ ہوئی اس وقت جمشید بٹ سامنے نہیں آیا، کیونکہ ان کا آبجیکٹو تھا پیسہ اکٹھا کرنا تاکہ سارا رقبہ بک جائے، اور ایسا ہی کیا گیا کہ جب وہ تمام رقبہ بک گیا، 1 ارب 15-20 کروڑ کی رقم اکٹھی کر لی گئی، تو جمشید بٹ نے سٹے لگوا دیا، لوگوں نے تھانوں کا رخ کیا اور 50 FIRs درج ہوئی، مگر ابھی بھی وہ آزاد گھوم رہے ہیں، وہ قبضہ مافیا، وہ گنڈے، سزا یافتہ مجرم، وہ آزاد گھوم رہے ہیں اور ہم شہری ذلیل ہو رہے ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ گزشتہ 5 سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، جس میں ہم پرائم منسٹرز، چیف جسٹس سپریم کورٹ اور اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے لیڈرز ہیں، حتیٰ کہ ہم CCP آفس گئے، IG آفس گئے، DIG آفس گئے، ہر جگہ پہ ہم گئے، SP کینٹ کے پاس ہم گئے، مگر کیا ہوا؟ اتنا زیادہ عوام کا اپنے حق کے لیے زور لگانے کے بعد، اتنا لڑنے کے بعد، یہ حق کی جنگ لڑنے کے بعد صرف FIRs ہوئی، سزائیں نہیں ہوئی مجرموں کو، اور وہ مجرم ابھی بھی آزاد ہے۔ تو جمشید بٹ کو وہ یاد نہیں آتا اور وہ سٹے لگتا ہے تو یہ پرچے وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی جب کوئی حل نہیں ہوتا تو 100 سے زیادہ متاثرین ہوتے ہیں، تو وہ نیب کا رخ کرتے ہیں، اور گزشتہ 3 سال سے یہی کیس نیب لاہور میں چل رہا ہے۔ اور جب شہریوں کو پتہ چلتا ہے کہ DG نیب لاہور ہر مہینے کے آخری جمعے کو کھلی کچہری کا انعقاد کرتے ہیں، تو تمام متاثرین متحد ہو کر DG نیب لاہور کی کھلی کچہری میں جانا شروع کر دیتے ہیں، اور ظاہر ہے جب اتنے رقبے کی وہ پلاٹس بک جاتے ہیں تو تقریباً اس میں سے کوئی 30-35 لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی رجسٹریز بنوا لیتے ہیں، اور وہ رجسٹریز کیسے بنتی ہیں کہ یہی جو ہے محمد طیب اور سیٹھ عمران کو پیمنٹس دی جاتی ہیں، اور رجسٹریوں کی دگنی تگنی رقم دی جاتی ہے، 3-3 لاکھ روپیہ رجسٹری کا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ رجسٹریز تو بن کے آ گئی، اور حتیٰ کہ ان کا ریکارڈ کینٹ کچہری میں آ گیا، تو اگر متعلقہ کینٹ کچہری کے اندر رجسٹریز کا 30 سے 35 متاثرین کا ریکارڈ آ گیا، تو دیٹس مین کہ وہ ریونیو ان لینڈ کے پروسیس سے گزر کے آئیں، اور ان کے ٹیکسز وغیرہ جو بھی جمع ہوتے ہیں وہ جمع ہوئے، جن کی رسیدیں اس کے اوپر پیش ہوئی ہیں۔ تو اب جب وہ نیب میں کیس چلا تو وہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ ایک مختار عام سے رجسٹریز بنوائی گئی تھی، وہ مختار عام بوگس تھا، تو اس لیے قبضہ مافیا کے ایک اور ساتھی ہے جس کے پاس ایک اور مزید ڈاکومنٹ ہے، اور اس نے ایک سول کورٹ میں کیس کیا ہوا ہے آپ کی رجسٹریز کی کینسلیشن کا۔ تو آپ لوگ، یہ نیب کی انویسٹیگیشن ٹیم ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ اس عدالت میں جا کے، آپ مظلوم لوگ، متاثرین لوگ اس عدالت میں جا کر ظالم کے حق میں بیان دے کر اپنی رجسٹریز خود کینسل کروا لیں، جو کہ صاف واضح کرتا ہے کہ بھائی نظام کس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ جن شہریوں کو 5 سال پہلے ایک جو بھی مطلوبہ رقم تھی وہ لی گئی، پلاٹس پر انہوں نے 4 دیواریاں کی، وہ سارا کچھ کیا، حتیٰ کہ 4 دیواریوں کو گرایا گیا، لوگوں کو گیٹ توڑے گئے، متعلقہ تھانے میں بھی بتایا گیا، مگر وہ پھر بھی آزاد ہیں، نہیں پکڑا گیا ہے۔ یہ لاہور کے اندر گنڈا گردی چل رہی ہے، یہ گنڈے کس کے ہیں؟ ان کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ ان کو ابھی تک سزائیں کیوں نہیں ہوئی؟ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ سوچنا چاہیے ہمارے ملک کی لیڈرشپ کو، اداروں کے بڑے بڑے لیڈرز کو۔ تو البتہ نیب کی انویسٹیگیشن ٹیم یہ سجیسٹ کر رہی ہے مظلوموں کو، متاثرینوں کو، کہ آپ عدالت میں جا کر
ظالم کے حق میں، قبضہ مافیا کے لوگوں کے حق میں بیان دے کر اپنی 30-35 رجسٹریز کو کینسل کروا لیں اور آپ کی دوبارہ رجسٹریز بنے گی اور آپ کو اس کی دوبارہ سے پیمنٹ دینی پڑے گی. تو یہاں پہ کوشچن مارک کریٹ ہو گیا متاثرین کے لیے کہ بھائی یہ تو سیدھا سیدھا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہم نے تو رجسٹریز کی پہلے پیمنٹ کی ہوئی ہے اور دگنی تگنی پیمنٹ ہم نے کی ہوئی ہے، اس کے باوجود اور ہمیں ہی ذلیل کیا گیا گزشتہ اتنے سالوں سے، اور ہمیں ہی کہا جا رہا ہے کہ آپ مظلوم لوگ ظالموں کے حق میں بیان دے کر اپنی رجسٹریز کینسل کروائے اور دوبارہ پیسے دے کر اپنی رجسٹریز کو دوبارہ بنوائیں. تو اس طرح سے تو اس کا مطلب دیٹس مین یو آر سپورٹنگ ٹو لینڈ گریبنگ مافیا، کہ جو مجرم ہیں جن پر 50 FIRs درج ہیں، جو شہریوں کا 1 ارب 15-20 کروڑ روپیہ گزشتہ 5 سال سے استعمال کر رہے ہیں اپنے کاروبار کے اندر، اور انہوں نے اس کو 10 گنا زیادہ بڑھا لیا ہوا ہے اس رقم کو، آپ ان پر برڈن ڈالنے کی بجائے آپ شہریوں پر برڈن ڈال رہے ہیں. تو دیٹس مین آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ جرم کو، مجرم کو، قبضہ مافیا کو بڑھاوا دے رہے ہیں. تو پھر شہریوں نے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اس کے بعد بھی ابھی تک یہ کنٹینیوسلی گزشتہ 3 سال سے متاثرین ڈی جی نیب لاہور کی کھلی کچہری میں جا رہے ہیں اور ریکویسٹیں کر رہے ہیں، درخواستیں کر رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، مگر ابھی تک انصاف نہیں ملا. اور یہ ماشاءاللہ سنا ہے CS کر کے آتے ہیں، یہ لوگ پڑھ کے آتے ہیں. تو ہم نے بھی شاید کسی ایک، جہاں تک ہم پڑھے ہوئے ہیں، اتنا نہیں پڑھے ہوئے ہم، مگر جتنا بھی پڑھے ہوئے ہیں ہم نے یہ تھوڑی سی ایک لائن پڑھی ہوئی ہے، جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. مگر یہاں پہ تو ڈیلے کا بھی کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، کوئی سٹاپ نہیں ہے کہ کچھ ڈیلے کے بعد ہی انصاف مل جائے، ایسا بھی نہیں ہے. تو یہ مقصد تھا آپ کو بتانے کا کہ لوگ کس طرح سے یہ فراڈ کرتے ہیں اور یہ فراڈ کیوں ہوتے ہیں. دیٹس مین ہمارے ادارے کام نہیں کر رہے، ہمارے لیڈرز کام نہیں کر رہے. یہ گنڈے، یہ قبضہ مافیا، یہ لوگ شاید انہی کو اگر انویسٹیگیٹ کیا جائے تو بہت سے بڑے بڑے اداروں کے بڑے بڑے افسران ان کو سپورٹ کرنے والے ہیں، سفارشات کرنے والے ہیں. ان عوام کا ہی پیسہ یہ اداروں میں لگا کر خود بچتے آ رہے ہیں اور ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. تو اس طرح سے ہم پہلے بھی چھوٹے چھوٹے کلپس کے اندر یہ چیزیں کچھ ایکسپوز کر چکے ہیں، اور ابھی میں نے آپ کو شارٹ سٹوری کے اندر یہ چیزیں بتائی ہیں، کیونکہ ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. کوئی دوسری تیسری چوتھی مرتبہ جو ہے نیب متاثرین سے سٹیٹمنٹس لیتے جا رہے ہیں. اب لاسٹ سٹیٹمنٹ جو لی گئی ہم لوگوں سے، اس میں لکھا گیا کہ ظاہر ہے کہ ہم نے پلاٹ فلاں بندے سے، سیٹھ عمران یا طیب سے خریدا اور اس کی ہم نے رجسٹری بنوائی، اور اگر ہماری رجسٹری فیک ہے یا کچھ ایسا مسئلہ ہے تو رجسٹری کی جو بھی پیمنٹ ہوگی وہ متعلقہ بندہ جس نے ریسیو کی ہے وہ دے گا. اور ڈیولپمنٹ چارجز بھی ہیں. ظاہر ہے کہ اگر متاثرین کو پوسیشن لیٹر دے دیا گیا، NOC دے دیا گیا، نان آبجیکشن سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، جو کہ سب ڈیوز کے بعد ملتی ہیں یہ چیزیں، تو ان کو کہا بھی گیا کہ آپ کے ڈیولپمنٹ چارجز آ گئے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ ڈیولپمنٹ چارجز آپ پے کریں گے. تو پھر وہی سوال ہے کہ 1 ارب 15-20 کروڑ روپیہ قبضہ مافیا نے اکٹھا کیا 5 سال پہلے، انہوں نے مختلف کاروبار کے اندر اس کو یوٹیلائز کیا، اس کو 10 گنا زیادہ بڑھا لیا، اور جرم انہوں نے کیا، بلیک میل وہ شہریوں کو کر رہے ہیں. آپ ان پر برڈن ڈالنے کی بجائے شہریوں پر برڈن ڈال رہے ہیں. تو ابھی یہ بحث ایک چل رہی ہے جس کا گزشتہ 3 سال سے نیب لاہور کے اندر ابھی تک یہ کسی نتیجے پر، کنکلوژن پر یہ نہیں پہنچا. That's why we are requesting to the all leadership of our country to please take action. Otherwise یہ مسائل ایک شہریوں کی، جس کو شاید خانہ جنگی کہا جاتا ہے، اس کی طرف دھکیل رہے ہیں آپ لوگ، اور لوگوں کو پھر اپنے حقوق کے لیے اگر ادارے انصاف نہیں دیں گے، لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے آپ باہر نکلنے پر، سڑکوں پر نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں، ایک نئی جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں آپ لوگ. تو خدا را اس کی طرف دھیان دیں. عدل و انصاف کے بغیر کبھی معاشرہ نہیں چل سکتا. اور دوسری ایک اور چیز جو کہ میں سکپ کر گیا ہوں، یہ شاید لوگ اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کر پا رہے
कि भाई अब सिर्फ वो दौर नहीं रहा जिस दौर में 20 घर अगर एक गली में होते थे और एक घर में एक टीवी होता था और पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए उनके घर में टीवी देखने जाते थे और लोग इंतजार में, बूढ़े लोग और मीडियम जो भी खबरों को पसंद करते थे लोग, वो 9 बजे का इंतजार कर रहे होते थे कि भाई 9 बजे खबरें लगेंगी, तो वो आधे घंटे की खबरें होती थी। तो अब हमें समझ आई भाई सोशल मीडिया, इस चीज को तस्लीम कर लें कि अब मोबाइल माइक हर वक्त हर एक जो रेडी लगाने वाला ना उसकी भी जेब में मौजूद होता है। कहीं पे भी कोई झगड़ा कोई मसला होता है वो फौरन से कैप्चर करते हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। और जो सोशल मीडिया इस वक्त हकीकतें दिखा रहे, ठीक है लोग झूठ भी बोलते हैं वहां पे, मगर जो हकीकतें वहां पे दिख रही हैं वो न्यूज चैनल नहीं दिखाते। न्यूज चैनल तो वो है उनको जो पैसा मिलता है, जो पर्ची मिलती है, वही न्यूज सुनाते हैं वो। तो हकीकत तो शहरी बताएंगे, हम जैसे गैर सियासी लोग, कि जो ना तो किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जो ना किसी न्यूज चैनल की तरह पैसा खाते हैं, जो हक की बात होती है वो करते हैं। और इस चीज का मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर हलफ लेकर बात कर रहा हूं। तो खैर ये मसला रहमान गार्डन फेज 4 अहमद ब्लॉक 143 कनाल के रकबे का कब्जा माफिया का मसला पिछले गुज़िश्ता 5 साल से चल रहा है और गुज़िश्ता 3 साल से नैब के अंदर चल रहा है। और जो भी नैब में इस वक्त छोटे छोटे जो इस वक्त शॉर्टकट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए कि क्या हुआ। और इसके बाद जब ये हमें एक नेगेटिव कमेंट्स मिले रजिस्ट्रीज कैंसिलेशन का, हमें एक अदारा कह रहा है कि आप खुद बयान दे के अपने हाथ पांव खुद कटवा लें, तो ये जब चीजें हुई तो हमने एक और सबसे जो टॉप लेवल का इदारा है हमारे मुल्क का, सबसे जो ताकतवर है, उनको हमने ईमेल्स लिखना शुरू की। तो आज से तकरीबन 3 माह पहले हमने ईमेल्स लिखना शुरू की और उन ईमेल्स के अंदर हमने उर्दू में लिखी हुई दरख्वास्तें कुछ 40-50 बंदों के सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशंस के साथ वो दरख्वास्तें हमने अरसाल की ईमेल्स के अंदर सबसे बड़े इदारे को। जो भी उनकी चेन है, जो भी ईमेल एड्रेसेस हमारे पास अवेलेबल थे, वो हमने उनको इंक्लूडिंग नैब चेयरमैन वो हमने शेयर की। अब वो 15-20 जितनी भी वो ईमेल्स हैं, जितनी भी वो एप्लीकेशंस, फॉर्मल एप्लीकेशंस हैं जो हमने सेंड की हैं, इंशाल्लाह अब आने वाले वक्त में, आने वाले वीक लॉग के अंदर आप हमारे ये स्क्रीन पे स्क्रॉल होता देखेंगे कि हमने किन किन को क्या क्या एप्लीकेशंस लिखी और कौन से जो सबसे बड़े इदारे हैं उनको भी लिखी। मगर अभी तक ये मसला हल नहीं हुआ, किसी ने सही से इसको इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, किसी ने मुजरमों को सजाएं नहीं दी। मुजरमों को बढ़ावा कौन दे रहा है, मुजरमों को कौन पैदाइश दे रहा है, मुजरमों को कौन सपोर्ट कर रहा है, ये आने वाले वक्त में हम नेक्स्ट वीलॉग के अंदर इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो अब तक के लिए जो हमारे पास एक रियलिटी थी उसके शॉर्टकट्स हमने आपको बता दिए। तो मुहतात रहें, कोई भी इस तरह की चीज करने से पहले हमें ये कहा गया है, मैं भाई आपने हमसे पूछा था प्लॉट लेते हुए, और अल्लाह के बंदो तुम लोग अगर बैठे हुए हो तो नजायज स्कीमें बनने क्यों देते हो? ये गुंडे होते क्यों? और जब आप बैठे हुए हैं क्यों बनाया गया आपको कि अगर कोई मसला हो तो शहरी आपके पास आए, वो आपके पास आए और आप आगे से ये कहें कि भाई आपने हमसे तो नेक्स्ट टाइम याद रखें, ये पूछ लिया करें, नैब से पूछ लिया करें, भाई हम वहां पे प्लॉट खरीद लें, पूछ लिया करें जाके उनसे। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीलॉग के अंदर हम ये सारी वो ईमेल, सारी एप्लीकेशंस आप इस स्क्रीन पे स्क्रॉल होता देखेंगे। और जितने भी ये कब्जा माफिया के लोग हैं और वहां पे जिन गुंडों को बिठाया गया जो शहरियों को अपने प्लॉट्स पर जाने से रोकते थे, मुअज़्ज़िज़ शहरियों से मोबाइल तक छीनते थे, उनमें एक आप देखेंगे जमशेद भट्ट, दूसरा मोहम्मद तैयब और तीसरा सेठ हमरान, और फिर जो बाद में जमशेद भट्ट साहब जो तीसरे नंबर पे वो बाद में आए, स्टे लगवाया, उनके जो गुंडे बिठाए गए गुलाम दस्तगीर वगैरह। और ये आप एक छोटे से क्लिप्स में, ये क्लिप के अंदर भी देख सकते हैं जो कि एविडेंस है कि जो बुजुर्ग शहरियों को अपने प्लॉट पर जाने से रोक रहे हैं। तो इन चीज़ों पर हमारी लीडरशिप को फोकस रखना चाहिए। अदलो इंसाफ नहीं होगा, आप चाहे सड़कें सोने की बना दें, आप चाहे पुल सोने के बना दें, आप जो मर्जी कर लें, निज़ाम नहीं होगा ना तो कोई चीज़ बगैर निज़ाम के कभी नहीं चलती। ये याद रखिएगा, इस बात को समझ लें, तस्लीम कर लें, और इस चीज़ को भी तस्लीम कर लें कि ये जो इस वक्त
پہلے کبھی ایک ٹی وی دیکھنے 20 لوگ اکٹھے ہو گئے گھر میں جاتے تھے، اب ہر بندے کی جیب میں موبائل ہے میرے بھائی، وہ ہر سڑک پہ ہونے والے مسئلے کو کیپچر کر لیتا ہے. ناؤ ایوری سٹیزن ہیز اے پاور. ہر چلتا ہوا بندہ اینکر بن چکا ہوگا اب. ہم نہیں آئے تھے پہلے اس طرح سے، سیدھے نوکری پہ جاتے تھے سیدھے واپس آتے تھے. ہم لوگ تو شاید اس طرح سے تھے، میں خود بیان کر رہا ہوں، جیسے وہ پرانے وقت میں گھوڑے کو نہیں وہ لگی ہوتی تھی سائیڈوں میں، بھائی لیفٹ رائٹ نہیں دیکھنا، سیدھے کام پہ سیدھے گھر. اور ٹیکس بھی دیتے رہے ہیں، ہم فائلر بھی ہیں، اس کے باوجود یہ چیزیں اس طرح کی چل رہی ہیں اور ہمیں مجبور کیا گیا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کی طرف آئیں اور یہ اپنی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے وہ رکھیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ کے اندر، اور ساری ایویڈنسز کے ساتھ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم نے کس کس کو ای میل کی، کس سینئر جو ٹاپ لیول کے سینئر کا ہمارے پاکستان کے اندر لیڈر ہے، اس کو ہم نے کیسے اپروچ کیا، کیا کیا، وہ تمام چیزیں ڈاکومنٹس کے ساتھ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ کے اندر. اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.